ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ حدیث فہمی کے لحاظ سے ہمارا جو اسباق کا سلسلہ شروع ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ایک سوال ہے کہ کیا سنت اور حدیث ایک چیز ہے؟ اس سوال کا جواب جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس سوال کے جواب میں امت کے اندر کئی فتنے پھیلائے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے؟ تو نہیں، سنت اور حدیث، اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اور حدیث ایک چیز نہیں ہے۔ مثلا سنت جو ہے یہ تعامل رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ کسی روایت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سنت ہم کہیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا راوی کون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ کسی راوی اور کسی روایت کی محتاج نہیں ہے۔ مثلا اب کوئی یہ بندہ کہے کہ ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی حدیث دکھاؤ، تو یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے مراد طریقہ ہے جو طبقہ بہ طبقہ، نسل در نسل، یعنی جنریشن ٹو جنریشن ٹریول کرتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سنت۔ تو سنت تعامل رسول ہے، اور یہ کسی راوی کا اور کسی روایت کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے اب کوئی بندہ یہ ہے کہ پہلا کلمہ طیب ہے، طیب معنی پاک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ کس حدیث میں بیان ہوا ہے؟ تو کوئی ایسی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی جس میں اس کلمے کا ذکر ہو، لیکن یہ ہمارے پاس عمل در عمل، طبقہ بہ طبقہ، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچا ہے، تو اس حوالے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ تھا، تو یہ ہمارے پاس کسی روایت کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم قرآن پاک کے حوالے سے کوئی بندہ اب یہ کہے کہ سورۃ کوثر جو ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس کو کس نے روایت کیا ہے، یہ حدیث کی کس کتاب میں آیا ہے؟ تو یہ قرآن پاک کسی روایت کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اب حج کے سارے اعمال ہیں، اصل میں یہ کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتی ہے، یہ ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی سنت ہیں، عمل ہیں جو حدیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں، تو لوگوں نے اس سنت کو ہی حدیث سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اعمال حدیث میں بیان ہوئے ہیں، لیکن حدیث اور سنت کو ایک سمجھنے سے کئی لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، امت کے اندر گمراہی پھیلائی ہیں۔ تو ہمیں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل رسول ہے، اور یہ کسی روایت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک طبقے سے دوسرے طبقہ، یعنی ہمارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اولاد نے سیکھا، صحابہ کی اولاد سے تبع تابعین، جیسی ایک ہمارے پاس چین آتی ہے۔ مثلا آپ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ آپ نے نماز کہاں سے سیکھی، حدیث سے سیکھی ہے؟ تو میرا جواب ہوگا نہیں، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہے، میرے آباء و اجداد نے اپنے آباء و اجداد سے، یہ پھر سلسلہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ تو گویا سنت جو ہوتی ہے یہ کسی روایت کی محتاج نہیں ہوتی، اور یہ ہمارے پاس اس میں کنفیوژن صرف اسی وجہ سے بنی ہے کہ کئی سنتیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو حدیث میں بیان کیے گئے، تو لوگوں نے سنت اور حدیث کو ایک ہی سمجھ لیا۔ اب اس کی ایک اور بڑی مثال ہے، قرآن کے اندر جس وقت پرائیویسی بتائی گئی کہ یہ آپ کے اوقات جو ہیں، آپ کی پرائیویسی کے اوقات ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء، اسی طرح وہیں تظہرون، اور ظہر کے وقت کو کہ اس وقت کسی کے گھر جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ تو اب اس کی قرآن پاک نے وضاحت نہیں کی کہ صلاۃ الفجر کون سا وقت ہے، صلاۃ العشاء کون سا وقت ہے، نہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، کیونکہ لوگ صلاۃ فجر کی نماز اس وقت ادا کر رہے تھے، اسی طرح عشاء کا ایک وقت تھا، اس وقت وہ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، تو اس کو مزید ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے
کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ اسی طرح حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کیا جا رہا تھا، لیکن اس میں کچھ تعریفات تھیں، کچھ لوگوں نے اس میں کمی بیشی کر دی، اس کی کریکشن کی گئی، لیکن اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر ہمارے پاس حج کی کوئی ایکسپلین نہیں کیا گیا، حج کے ایک ایک عمل کو، کیونکہ لوگ اس سے پہلے جانتے تھے، نسل در نسل وہ چیز ٹریول کر کے آ رہی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس آج کا ہمارا یہی سبق تھا کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ سنت کسی روایت کی محتاج نہیں ہوتی، یہ نسل در نسل، طبقہ بہ طبقہ یعنی سفر کر کے ایک نسل سے دوسری نسل تک، جبکہ حدیث جو ہوتی ہے وہ ضرور اس کا ایک راویوں کا چین ہوتی ہے، روایت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ امید ہے آج کے اس سبق سے آپ کی دین فہمی اور حدیث فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔